بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 جنوری 2024 امت مسلمہ کے لیے ایک قیامت خیز دن ہے، ایک بہت افسوس کا دن ہے اور انتہائی شرم کا دن ہے کہ اس دن مودی سرکار نے اپنی غلاظت بکتے ہوئے، اپنے اندرونی ابراز نکالتے ہوئے وہ مسجد بابری جس کی بنیاد 1528 عیسوی میں رکھی گئی تھی، اس کو ایک مندر میں اس نے کنورٹ کر دیا ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ مودی اور اس کی سرکار، یعنی مودی سرکار اور اس کی جو حکومت ہے، یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ابھی اس نے یہ اقدام اس لیے کیا کہ ابھی ان کا الیکشن قریب ہے۔ اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے اس نے الیکشن سے پہلے یہ بہت بڑا اقدام کر کے اس مسجد بابری کو اس نے مندر میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اور اس نے یہ کنورٹ کر کے صرف اکیلا نہیں، بہت بڑا سیمینار اس نے بلایا ہے، اور اس سیمینار کے اندر اپنے مشہور ایکٹرز، فلمی ایکٹرز اور مشہور کرکٹر سچن ٹنڈولکر جیسے ان کو بادشاہ کرکٹ کا کہا جاتا ہے، ان کے بھارت کے اندر اس کو اس نے انوائٹ کیا ہے۔ اور بہت سارے وہاں گانے بجانے اور بڑی محفلوں کے ساتھ اور بڑی سجاوٹ کے ساتھ، بلکہ وہ شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا اتنی دیر ہو گئی اس کام کو کرنے میں۔ تو اس نے یہ کام کر کے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم ابتدا کر رہے ہیں، یہ اشارہ کر دیا ہے کہ ہمارا جو دل کرے گا ہم کرتے رہیں گے، اور جو مسجدیں ہمارے نشانے پر ہوں گی ہم ان کو گراتے رہیں گے، ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ امت مسلمہ کچھ بھی ہمارا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان وہ اب اٹھنے والے نہیں، مسلمان اب بے حس ہو چکے ہیں، مسلمان جو ہے نا اب سو چکے ہیں۔ وہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کسی جگہ کوئی خلافت نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی خلافت قائم ہوتی تو آج یہ کام نہ ہوتا۔ مسلمانوں کے شاعر ہیں مسجد، اور مسجد کو گرانے میں اگر وہ اقدام کرتا اور مسلم امہ یکجا ہوتی، مسلمان اپنی حیثیت کو نہ بھولتے، تو وہ ایسا کبھی نہ کر سکتا۔ مسلمان حکمران بھی سوئے ہوئے ہیں اور میں بھی بحیثیت مسلم سویا ہوں، اور ہم سب مسلمان اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ ہمارے شاعر کو بے جا گرایا جا رہا ہے، ہمارے شاعر کی توہین کی جا رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان کچھ کرنے والے نہیں۔ کیونکہ ہم نے کیا کیا؟ غزہ کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ذبح کر دیا گیا، ہم نے کچھ کیا؟ ہماری سسکتی بلکتی مائیں بہنیں، ان کی عصمتیں پامال کی گئی، ہم نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان سو گئے ہیں، ان کے حکمران بھی سوئے ہوئے ہیں، یہ خود بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بحیثیت مسلم اپنے جغرافیائی اختلافات، اپنے علاقائی اختلافات، اپنے قومی اختلافات، اپنے لسانی اختلافات مٹا کر ہمیں امت بننا ہے، ہمیں امت بننا چاہیے۔ ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائیں۔ ہم اختلافات کا شکار ہیں اس لیے غیر مسلم آج جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کہیں وہ ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور کہیں شاعر اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ ابھی مسجد اس نے گرا کر یہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ میرا جو دل کرے گا وہ کروں گا، اور وہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات بھلا کر اپنے شاعر کی حفاظت کریں۔ اپنے اسلام اور دین کی روشنی میں جو ضروری اقدام ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ ہمیں میدان کے اندر آنا چاہیے، اپنے اختلافات کو پس پشت ڈالنا چاہیے، غیروں کو اپنے اوپر تسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔